الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان SM افضل، حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتاتا جاؤں کہ اس پورے علاقے میں کوئی کیبلز کا کام جو ہے وہ جاری ہے، جس کی وجہ سے کل سے آپ لوگوں کے ساتھ بات جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں ہو پا رہی۔ جب آپ ڈائل کریں گے تو جو سپیکر ہے یا فون جو ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ جی بیل جاری ہے، لیکن یہاں پہ کوئی بھی کال کسی قسم کی ریسیو نہیں ہو رہی۔ یہ پورے علاقے میں تقریباً 8-10 ہزار ٹیلی فون جو ہے وہ ان کا ریسائکلنگ آپ کہہ لیں وہ کیا جا رہا ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع بھی ایک خاص موضوع سے نکلا ہے، اور اس موضوع کی وجوہات کیا ہے اور وہ کس حالات کے تحت انسان اس لفظ کا حقدار بنتا ہے یا لوگ اس کو اس نام سے پکارتے ہیں۔ اس لفظ کو کہتے ہیں نادہندہ۔ نادہندہ کا مطلب قرض لے کر واپس نہ کرنے والا۔ قرض کیا چیز ہے؟ قرض ایک ایسی بیماری، ایک ایسا دکھ، ایک ایسا درد، ایک ایسا غم جس کا ازالہ کرتے کرتے، جس کی کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے یا جس سے نکلتے ہوئے انسان کئی نیگیٹو اقدام، کئی نیگیٹو کام جو ہے اپنی زندگی کے کر جاتا ہے صرف اس بیماری سے نکلنے کے لیے۔ قرض یعنی نادہندہ، قرض لے کر واپس نہ کرنے والا۔ پہلے ذرا بات سمجھیے گا کہ قرض ہے کیا۔ قرض ایک ضرورت کا نام ہے۔ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت کسی بھی وقت پڑتی ہے اور کوئی وسائل، کوئی چیزیں، کوئی معاملات، کوئی ایسی وے آپ کا جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، جس کے اندر آپ ان چیزوں کو پراپرلی نہیں سمجھ پاتے، تو اس وقت آپ کو یہ قدم، یہ پیش رفت، یہ سٹیپ اٹھانا پڑتا ہے۔ اس کو ہم مجبوری کی حالت میں بھی کہیں گے، بے بسی کی حالت میں بھی کہیں گے، بے کسی کی حالت میں بھی کہیں گے۔ یہ اس کیفیت کے اندر ہے چیز۔ اب کچھ افراد کا اسکول آف تھاٹ ہی ہوتا ہے کہ جی قرض کچھ لوگ عادت بنا لیتے ہیں لینے کی، جبکہ یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ قرض ایک حصہ ہے، میری بھی زندگی کا ہے، آپ کی بھی زندگی کا ہے۔ قرضوں کی کئی ساری ڈیفینیشنز ہیں۔ اگر ہم ایک ایک کر کے سمجھنا شروع کریں، ایک ایک کر کے ہم اس کو پراپر دیکھیں کہ قرض کی بیس کیا ہے، قرض کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے، اور قرض کی وجہ کیا ہے، اور قرض نہ اتارنے کی وجہ کیا ہے، اور قرض کے اوپر مزید قرض کیوں لیا جاتا ہے، تو اس کی پوری ایک ہسٹری جو ہے نا، اپنا ایک نظام، ایک اپنا سیٹ اپ لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ قرض ناظرین بہت سارے ہوتے ہیں۔ کوئی اگر آپ کسی جگہ مدعو کرتا ہے، کوئی اگر آپ کے اوپر کچھ احسانات کرتا ہے تو اس کا احسان سمجھیں، لیکن اپنے اوپر اس کے احسان کو قرض ضرور سمجھیے گا۔ جب اپنے اوپر کس چیز کو قرض سمجھنا شروع کریں گے تو لائف کے اندر ایک بوجھ سا فیل کر کے پھر اس قرض کو اتارنے کی ایفرٹ، اس قرض کو اتارنے کا ایک کانسیپٹ، اس قرض کو اتارنے کا ایک خیال جو ہے وہ کم از کم آپ کے اندر پیدا ضرور ہوگا۔ یہ بڑی کلیئر بات آپ کو بتاتا جاؤں۔ اب اسی بات کے اندر دو باتیں اور وہ بھی سمجھنے والے۔ ایک مانگنا ہوتا ہے کہ جی یہ کچھ حالات خراب ہیں تو آپ مجھے کچھ قرض دے دیں، یہ اس ٹائم فریم تک میں آپ کو واپس یا لوٹا دوں گا۔ ایک حالات کے تحت ہوتا ہے کہ قرضے کا چڑھ جانا۔ یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ جو مانگنے والا قرضہ ہے وہ نادہندہ میں آتا ہے، وہ جو حالات کے تحت قرضہ چڑھ جانا ہے یہ کسی اور وے میں آتا ہے۔ یہ ایک اپ ڈاؤنز ہوتی ہیں زندگی کے، کبھی لاس ہو گیا، کبھی پروفٹ ہو گیا، لیکن اس کے اندر اگر آپ اپنی ساکھ، اپنی کمٹمنٹ، اپنی ایک ریپوٹیشن اس کو پراپر طریقے سے سیٹ رکھتے ہیں تو اس سے یہ جو قرض آپ کے اوپر چڑھ جاتا ہے، بات کو پھر سمجھیے گا کہ قرض لینا اور قرض کا چڑھ جانا یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں پر ہم نے ان دونوں چیزوں کو مکس کر دی ہے، جس سے ریالٹی کے اندر جو نادہندہ وہ نظر نہیں آتا، ہمیں کچھ اور اسباب نظر آ رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور ویژنز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں
جس کو ہم وقت کے ساتھ ساتھ فالو کرتے ہیں. یہ چیز فالو کر لی، یہ چیز فالو کر لی، یہ چیز فالو کر لی. جب ان دونوں کے اندر تفریق آپ کر لیں گے، نادہندہ کے اندر اور قرض چڑھ گیا حالات کے تحت، تو اس کے اندر بھی کافی سارے رستے ہیں. تھوڑا سا ذرا اسی بات کو اور آگے لے کر چلتا ہوں. اس بات کو ذرا سمجھیے گا اور اس بات کو تھوڑا سا اپنے تائیں انالائز بھی کیجیے گا کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں ہے. جو حالات کے تحت قرضہ چڑھتا ہے اس کا ایک ٹائم فریم آئے گا آپ کے اوپر زندگی میں، ہر شخص کے اوپر، خواہ وہ چھوٹا ہے، خواہ وہ بڑا ہے، خواہ وہ بہت پائے کا بزنس مین ہے، خواہ وہ نوکری کرتا ہے. حالات کے تحت قرض، اس کے اندر بھی کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے یا اپنی لائف کو مینٹین کرنے کے لیے یا اپنی لائف کے اندر سٹیبلٹی رکھنے کے لیے ہم یہ قرض چڑھاتے رہتے ہیں. اور یہ ایک سوچ ہے ہماری، ایک قیاس ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اس قرض سے سبق دوش ہو جائیں گے یا اس قرض سے ہم ہٹ جائیں گے. ایک صرف سوچ کی بات ہوتی ہے اور ایک امید، ایک آس لے کر ہم لوگ چلتے ہیں جس کے بنا پر چلو کوئی نہیں جی، اس دفعہ اتنا لے لیا، اس دفعہ اتنا لیا. یہ چڑھانے کی بات ہو رہی ہے، ابھی قرض لینے کی بات نہیں میں کر رہا ہوں کہ قرض چڑھانا اپنے اوپر. اب قرض کس حساب سے چڑھتا ہے یہ بھی ذرا سمجھنا ہے، میں نے بھی اور آپ نے. قرض ہمیشہ اس وقت چڑھے گا جب وسائل سے زیادہ کوئی کام، کوئی اخراجات، کوئی چیزوں کو ہم کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں سے قرض کا جو آغاز شروع ہوتا ہے. اب قرض کی اور بھی کافی ساری ڈیفینیشن ہیں. کچھ ایسے بھی قرض خواہ ہیں، کچھ ایسے بھی مقروض افراد ہیں یا کچھ ایسے بھی لوگوں کے اوپر قرض ہے جو شاید وہ لائف میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اس قرض کو نہ اتار سکیں. اب وہ آپ بولیں گے کہ جی وہ کس حساب کا قرض ہے؟ یہ اسی وقت ہم سمجھ پائیں گے جب ہم اپنے دل اور دماغ سے لفظ پیسے کے قرضے کو ہٹائیں گے. جب ہم لفظ پیسے کے قرضے کو ہٹائیں گے تو پھر ہماری آنکھ کے اندر جو پردہ ڈلا ہوا ہے یا ہماری آنکھ کے اندر جو پردہ پڑا ہوا ہے یہ جب کھلے گا تو پھر ہمیں پراپر اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ ہماری زندگی کے اندر کئی ایسے محسن، کئی ایسے احسان کرنے والے، کئی ایسے چاہنے والے، کئی دوست، احباب، عزیز، رشتہ دار، سجن، ان لوگوں نے ہماری زندگی میں رب کی طرف سے، رب کے واسطے یا رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ احسانات کیے ہیں. اب جب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جب حساب کتاب کریں گے تو وہ احسانات ہی گنے جائیں گے. احسانات کوئی کسی کے اتار نہیں سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن یہ اس کے احسانات اس کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر اس کا یہ قرض ہے. خواہ اس نے ہمیں اس وقت ایک اچھی مت سمجھتے ہوں گے آپ لوگ، فہم جس کو کہتے ہیں، یہ ویژن دی، یہ قرضہ ہے. ہمارے کچھ ایسے اس وقت مسائل تھے جس پر اس نے کوئی مالی ہماری امداد کی، یہ اس کا قرضہ ہے ہم پر. بھلے ہم اس کو واپس کر چکے ہیں لیکن قرضہ سٹل اپنی جگہ برقرار ہے. اب اس قرض کی ادائیگی کا کون سا وقت ہے، کس لمحے رب کی ذات ہمیں بھی توفیق دے یا ہمیں بھی ہمت دے. اور یہ نہیں کہ وہ اس مقام پر آئے یا وہ ہماری جگہ پر آئے، یہ دعا کبھی نہ کیجیے گا. لیکن کسی اور وے میں اس طرح کا اللہ پاک نظام ایک بنا دے یا اس طرح کا ایک سلسلہ کار بنا دے جس سے ہم بھی شاید اس کے کام آ سکیں. تو جب یہ ایک ایک چیزوں کو آپ اٹھا کر اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر ان کو فالو کرتے جائیں گے، پھر آپ کو علم ہوگا کہ نادہندہ یعنی قرض لے کر واپس نہ کرنے والا نمبر 1، اور نمبر 2 قرض چڑھانے والا، ان کے اندر فرق کیا ہے. جب فرق آپ کے سامنے آئے گا پھر آپ اپنی ایک اصلاح کر سکتے ہیں، انسانیت کی اصلاح کر سکتے ہیں، انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں. جب تک تفریق نہیں آپ کریں گے، جب تک آپ دونوں چیزوں کو الگ نہیں کریں گے، اس وقت تک اسی طرح نظام یا معاملہ چلتا جائے گا. تھوڑا سا اگر اور اس لفظ نادہندہ کو کھولوں تو ہو سکتا ہے کئی ایسی چیزیں جو ابھی دبی ہوئی ہیں، میری بھی اور آپ کی، امید تو کرتا ہوں کہ وہ بھی شاید کھل جائیں. جس طرح ہمارے والدین نے ہمیں پالا بڑا کیا، ہماری ہر چیز کو
پورا کیا، خواہ افورڈنگ تھا یا نہیں تھا، خواہ حالات ساتھ دے رہے تھے یا نہیں دے رہے تھے، خواہ ارننگ تھی یا نہیں تھی. بات کو ذرا سمجھیے گا.